بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سننے کے بعد آج شعبان المعظم کی چاند مبارک کی 2 تاریخ ہے، بمطابق 1445 ہجری اور غالباً پھگن دیسی مہینہ شروع ہو چکا ہے اور انگریزی مہینہ آج 11 ہے یا 12 فروری ہے، 11 فروری 2024 یہ 12 ہے، 12 فروری بروز سوموار۔ آپ کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی، تو آج سے ہم روزانہ کا 10 سے 15 منٹ کا درس جو ہوگا، خواہ جماعت کے بعد وقت ملے یا آپ کا سبق سننے کے بعد وقت ملے، جس طرح ہم نے پچھلے سال قواعد قرآنیہ کے حوالے سے پورا مہینہ درس ہم نے کیا تھا، مختصر قرآن کریم کے حوالے سے، آج اس سال یعنی جو اب یہ ہمارا نیا اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے شعبان المعظم شریف کا، اس مہینے میں آج سے ہم جو سلسلہ درس کا مختصر شروع کر رہے ہیں وہ نہایت ہی اہم ہے، ہر خاص و عام کے لیے، چھوٹوں اور بڑوں کے لیے، اور بالخصوص آپ طلباء کے لیے۔ یہ وہ درس ہے کہ جس کو سمجھنا، سیکھنا اور اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم نے کئی دروس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر کتنی طرح کا علم سیکھنا فرض ہے؟ کتنی طرح کا؟ پہلی کون سی قسم؟ علم العقائد، شاباش۔ دوسرا علم المسائل، شاباش۔ اور تیسرا معرفت قرآن۔ یہ 3 طرح کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب اس کے ساتھ جو بہت زیادہ ضروری ہے علم سیکھنا، وہ اس چوتھی قسم میں آ جاتا ہے، یعنی علامات کفریہ کا سیکھنا اور جاننا اور ان سے بچنا، یہ فرض ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں روز مرہ کے معمول میں، فلموں میں، گانوں میں، ڈراموں میں، مختلف زبانوں میں، ناولوں میں، ڈائجسٹوں میں، کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں کفریہ کلمات کی، کفریہ جملوں کی بھرمار ہے۔ جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا لوگوں پر، صبح کافر ہوں گے، شام مومن ہوں گے، شام کافر ہوں گے، صبح مومن ہوں گے، اور اپنی معمولی دنیا کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ وہ جیسے ہم نے شعر بھی آپ کو سنایا تھا اکبر حسین الہ آبادی کا، ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے، ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے، مگر خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے۔ اور اسی بات کو تاجدار گورڈا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا تھا، کئی ورلیاں موتی لے تریاں، اور فرمایا فتنوں کا دور ہے، ایمان کوئی سلامت لے کر جائے گا۔ تو اس مناسبت سے، اس ضرورت کے پیش نظر کہ تعلیم میں جو کفریات ہیں،
فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، قوالیوں میں اور عام زبانوں میں نوجوان، بچے، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، الا ماشاءاللہ، یعنی ہم سب اسی گٹر میں چھلانگے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس مناسبت سے ہم یہ آج سے جو سلسلہ درس کا شروع کر رہے ہیں، یہ ہے کلمات کفریہ کو سیکھنا، جاننا ان کو، اور جان کر ان سے بچنا فرض ہے۔ تو یہ گویا چوتھی قسم ہو گئی فرض علم سیکھنے کے حوالے سے۔ تو آج سے ہمارا کون سا درس شروع ہو رہا ہے؟ کفریہ کلمات کو سیکھنا اور ان سے بچنا۔ جب تک اسے سیکھیں گے نہیں، اس سے بچیں گے کیسے؟ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اس حوالے سے میں نے ایک حدیث پاک سنائی اور ایک اکبر حسین الہ آبادی کا شعر سنایا، اور دو باتیں تاجدار گرڑا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، کہ دین اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی۔ نام کس کا رہ جائے گا؟ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اور قرآن کریم کی صرف رسم رہ جائے گی۔ اس زد میں ہم ہیں امت مسلمہ، سانس لے رہے ہیں۔ تو بچوں کو اگر جان سے بچانا ہے تو جان کے دشمنوں کا تعارف کرانا ہوگا، اور ایمان بچانا ہے تو ایمان کے دشمنوں کا تعارف کرانا ہوگا۔ اور کامل مومن وہی ہے جو اس دنیا سے اپنا ایمان بچا کر چلا جائے۔ تو اس ایمان کے تحفظ کے لیے ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر۔ کیا؟ کفر۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر۔ شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید۔ کیا؟ تو جیسے ہم نے ایمان کو سیکھا، اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا ان کلمات کفریہ کو سیکھیں گے۔ مرد و عورت آپس میں خامد اور بیوی جھگڑا کرتے ہیں تو کیسے جملے نکالتے ہیں، اور ان پر شریعت کا حکم کیا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ تمام کے ذریعے، طلباء کے ذریعے، ہر خاص و عام تک شریعت کا یہ جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچائیں گے۔ اور آگے رمضان شریف آ رہا ہے، تاکہ ہم اپنے اس دل کی زمین کو ان کفر اور شرک اور گناہوں سے پاک کر کے دل کی اس زمین کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل بنا سکیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم بنیادی طور پہ یہ بات کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے کس چیز کا علم سکھانا چاہیے بچوں کو یا سیکھنا چاہیے، اس حوالے سے ہم ایک دو باتیں کر کے بات ختم کریں گے۔ اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کون ہے؟ امام احمد رضا علیہ رحمہ۔ آپ کا نام کیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ۔ آپ کے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 146 پر ایک سوال کے خلاصے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے کون سی تعلیم دی جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں جس ملک کے 9 مسلم اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہوں، یعنی جس ملک کے 9 مسلم، یعنی 9 مسلم بچے وہ اسلامی تعلیم سے بے خبر ہوں، کفار کی صحبت کی وجہ سے کفر و اسلام کی بہت ساری باتوں کا فرق بھی نہ جانتے ہوں، ان کو پہلے کیا سکھایا جائے؟ یعنی مسلمان گویا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا سکھانا چاہیے؟ ملا کے مدرسے کے ملا سے پوچھو تو کہے گا عالم بنا، اپنا حافظ بناؤ، اور بلیلر ملا سے پوچھو تو کہے گا نعت خواں بنا دو، وہ یہ کہیں گے۔ لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس جواب میں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ بدیہات دینیہ، یعنی وہ مشہور دین کی باتیں، احکام
جن کو عوام و خاص سب جانتے ہو. بیٹا خاموشی سے توجہ ادھر رکھو، بولو مت. بدی دینیات یعنی یہ وہ مشہور باتیں جن کو عام خاص سب جانتے ہوں کہ سب سے پہلے عقائد دین اسلام سکھائے جائیں اسے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا عقائد دینیہ، عقائد اسلام کون کون سے بتایا، جیسے توحید، رسالت، فرشتے، جنت، دوزخ، یہ ساری باتیں سیکھی ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ عقائد اسلام. ان باتوں کو سکھایا جائے اور اس کے بعد پھر عقائد اہل سنت سکھائے جائیں. جیسے ہم نے عقائد اہل سنت کے بارے میں بارہ آپ کو بتایا. مثلاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر اختیار، مردے سنتے ہیں، قبروں والے سنتے ہیں، یہ تمام جو ہم نے پڑھا یہ کیا ہے؟ عقائد اہل سنت. اور پھر احکام صلاۃ و طہارت وغیرہ ضروریات شریعہ سیکھنا سکھانا فرض ہے. یعنی دو ہی باتیں، خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے بچوں کو، مسلمان بچوں کو جو باتیں سکھائی جائے وہ دین اور اہل سنت اور ایسے احکام جو شریعت نے ہم پر فرض رکھے ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو چیز فرائض ہے، ان کا سیکھنا، طہارت کا سیکھنا. تو طہارت کے حوالے سے ہم نے کتنی باتیں سیکھی ہیں بے حمدِ تعالیٰ، وضو، غسل، تیمم اور استنجا وغیرہ، یہ جتنی باتیں ہم سیکھ چکے ہیں ان سب کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ سیکھنا فرض ہے. آگے فرماتے ہیں اور انہیں چھوڑ کر، یعنی جو علم شریعت کا ضروری سکھانا بچوں اور بچیوں کو فرض ہے، اگر کوئی ملا پیر ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے مستحب پسندیدہ علم میں بھی وقت ضائع کرنا حرام ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو ملا پیر بچوں کو بتاتے ہیں انگوٹھے چوما کرو، بچوں کو سکھایا بھئی صلاۃ و سلام پڑھا کرو، بچوں کو سکھانا جشن عید میلاد النبی، بچوں کو سکھانا یا رسول اللہ، یعنی یہ سب جو فروعی باتیں مستحب عمل ہیں، نفلی کام جو ہیں، ملا اور پیر جو ہیں ان کو اعلیٰ حضرت رحمہ فرما رہے ہیں کہ فرائض کو چھوڑ کر ان باتوں پہ طلباء کو، طالب علموں، بچوں کو لگانا اور یہ وقت ضائع کرنا ہے. کیونکہ جب تک پہلے دین کی ضروریات کو بچہ نہیں سیکھے گا تو پھر وہ ان نفلی باتوں کو کیسے بچا سکتا ہے. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے. آگے آپ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ ایسے مسلم بچوں کو عقائد، احکام اور ضروریات شرعیہ سکھانا فرض ہے. تو ہم نے بتایا تھا احکام شرعیہ کتنے ہیں؟ احکام شرعیہ کتنے بتائے تھے؟ احکام شرعیہ کتنے ہم نے بتائے تھے؟ ہاں آپ بھی بھول رہے ہیں. کتنے بتائے تھے؟ 11. احکام شرعیہ کتنے بتائے تھے؟ 11. ہاں. کام کتنے کرنے والے؟ 5. اور 5 چھوڑنے والے. ایک کیا ہے؟ جائز ہے، آخر پہ مباح. ان کا سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ فرض ہے. اور یہی خود بھی سیکھنا فرض ہے. تصوف کی باریکیاں تو آج کل بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی. یعنی بعض ملانگ جو کہتے ہیں کہ اساسا دل دی نیتی ہوئی ہے نماز ساڑی کدے کجاج نہیں ہوئی، ایسے بدبخت لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. کہاں پہنچے ہیں؟ جہنم میں. سمجھ آگئی تو ان باریکیوں؟ تو وہ تو بہت بات کی بات ہے جن کو موٹے موٹے مسائل نہیں آتے. یہ بارہا تجربہ کیا ہم نے. بچے کی بھی گئے اور وہاں پیروں سے پوچھا، ان کو استنجے کا پتہ نہیں ہے اور بنے ہوئے پیر ہیں. پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہے اور پیر بنے ہوئے ہیں. سیکھنا فرض ہے. اور آگے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 159 پر، بیٹا خاموش خاموش، بلال چھوڑو ان کو، آرام سے بیٹھو، ادھر آ جاؤ. فرماتے ہیں انہیں ابھی سیدھے سیدھے احکام سمجھنے چاہیے، متشابہات چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. الغرض ضروریات، ضرور ان کا دین بگڑنا، فتنے میں پڑنا، زندیق، مرتد یا ادنا درجہ گمراہ بدین ہو جانا ہوگا. بس حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں
جب تو کسی قوم کے آگے وہ بات بیان کرے گا جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچے تو وہ ضرور ان میں سے کسی پر فتنہ ہوں گے. یعنی لوگوں کے سامنے ایسے موٹے واضح مسائل بیان کرو جن کو ہر خاص و عام آسانی سے سمجھ سکیں. ان کے سامنے ایسے مسائل مت بیان کرو کہ وہ سمجھنے سے قاصر ہو اور ان چیزوں کا وہ انکار کر دیں معاذ اللہ. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح یہ ہم نے ایک بنیادی بات آج سیکھی کلمات کفریہ کے حوالے سے. آج ہمارا یہ بنیادی تعارف کے حوالے سے درس تھا کہ انشاءاللہ تعالی اب یہ ہمارا سلسلہ اس پورے مہینے میں بھی اور آگے ماہ رمضان شریف میں بھی انشاءاللہ تعالی کلمات کفریہ کے حوالے سے جو معاشرے میں مروجہ زبان سے کلمے جملے بولے جاتے ہیں ان کو سیکھنا اور سیکھ کر سمجھنا کہ یہ جملہ کفر ہے، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. جب یہ باتیں ہم آپ کو آگے سمجھائیں گے بتائیں گے تو اگر کسی مسلمان مرد عورت کی زبان سے ایسے جملے نکلیں تو ان پہ غور کر کے ان سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ ایمان انسان کا قائم رہے اور ایمان پہ دنیا پہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا جو انعام جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انعامات پیدا فرمائے ہیں مومنین کے لیے جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہیں اور کسی کان نے سنے نہیں ہیں. تو ایسے جو انعامات ہیں جنت دائمی مقام ہے مومن مرد عورت کا. تو جنت میں جانے کے لیے اس رستے پہ جو آنے والے خدشات ہیں خطرات ہیں کانٹے ہیں ان کو سمجھ کر ان سے بچ کر جانا ہے. تو یہ کفریات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ سے سبق سننے کے بعد اگر ہم 10 سے 15 منٹ کر لیں گے یا فجر کی جو جماعت ہے اس کے بعد طلباء کے اکٹھا ہونے تک دونوں میں سے جو بھی وقت مناسب رہے گا ایک وقت میں ہم انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 منٹ کا دورانیہ جو ہمارا ہے یہ روزانہ کا اس طرح ہوگا. اور خاص و عام جو ہیں معاشرے میں گاؤں میں مرد ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں جوان ہیں بوڑھے ہیں ہر ایک کے لیے جب وبا عام ہو جائے تو ہر ایک کو پرہیز جیسے ہر آدمی پرہیز کرتا ہے نا اپنی جان کی حفاظت کے لیے. جیسے کرونا کے دنوں میں ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے کرونا کے دنوں میں ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے اور اس کمرے میں نہیں جاتے تھے جہاں مریض ہوتے تھے. کیوں؟ کرونا چمبڑ نہ جاوے. حالانکہ ان بدبختوں کا ایک ڈرامہ تھا اور دھوکے میں قوم کہاں سے کہاں پہنچی. تو جس طرح کرونا کے لیے یہ قوم احتیاط برت رہی تھی نا تو اپنے ایمان کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کو جو کرونا ہے نا ایمان کے لیے یعنی وہ کفر گمراہی دلالت جو زبان سے ہم بکتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کل انشاءاللہ تعالی ہمارا کلمات کفریہ کے حوالے سے کل دوسرا درس ہوگا. تو آج ہماری یہ تمہیدی باتیں تھیں. اس حوالے سے آج سے ہم کون سا سبق درس شروع کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہاں کفریہ کلمات کو سیکھنا اور سیکھ کر اس سے اپنے آپ کو بچانا یعنی اپنی زبان پر پہرا بٹھانا کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ کفر کا نہ نکل جائے کہ جس سے ایمان جاتا رہے. اس لیے ہم روزانہ یہ جیسے ہی درس چلائیں گے اور آخر پہ ہم روزانہ تجدید ایمان بھی کرتے رہیں گے روزانہ تاکہ یہ پڑھنے اور بتانے سے معاشرے میں بھی یہ ایک پیغام جائے کہ سوتے ہوئے روزانہ یہ جو چھٹی دعا ہے ششم کلمہ رد کفر جو ہے اس کو بطور دعا ہم روزانہ آخر پہ پڑھا کریں گے اور پھر جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی رات سوتے وقت ان چیزوں کو پڑھ کر سویا کریں. تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی
کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کل ہم اس کا آپ کو ترجمہ بھی بتائیں گے، ساتھ یہ روزانہ ہم آخر پہ یہ دعا دہرایا کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آج ہم نے کون سا درس شروع کیا ہے؟ ہاں بولا کرو کیا؟ ہاں کفریہ کلمات کو سیکھنا یہ بھی عرض ہے، کیونکہ سیکھیں گے تو اس سے بچیں گے نا۔ تو یہاں ہم اس بات کو آپ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب چھٹی کا آپ کا وقت قریب ہے، تو یہ چھوٹے بڑے تمام طلباء جو ہے اس درس میں ضرور شامل ہونا ہے۔